ینگ لوگوں میں ہارٹ اٹیک یا پھر کارڈیک اریسٹ آپ کہہ لیں تو اس کے بہت سارے کیسز ہمیں ریسنٹلی دیکھنے میں آئے ہیں. جیسے کہ ایک ٹیچر تھے, وہ ان کی بھی ایک ویڈیو اسی طریقے سے وائرل ہوئی. وہ پڑھا رہے تھے اور سڈنلی وہ کولیپس کیا اور ڈیتھ ہو گئی, اینڈ دا ریزن بینگ کارڈیک اریسٹ اور ہارٹ اٹیک. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں میں یہ جو بڑھتے ہوئے ہارٹ اٹیک کی وجوہات وہ کیا ہیں؟ دیکھیے گزشتہ چند سالوں سے دیکھیں تو پاکستان جو ہے نا وہ ریڈ لائن کے اندر آ چکا ہے. پاکستان کا نمبر اس سے پہلے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ 20-30 کے بعد تھا, یعنی کہ ہم 20-30 نمبر کے میں آتے تھے دنیا میں, کبھی 22 کبھی 23 کبھی 21 اس طرح سے. مگر اب پاکستان جو ٹاپ 10 کے اندر آ گیا, اس کی شاید وجہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر امراض قلب کی شرح میں بے پناہ اضافہ ہو گیا. عام طور پر یہ بیماری جو ہے وہ مردوں میں جو ہے وہ سمجھ لیں کہ 55 سے پہلے نہیں آتی تھی اور خواتین میں 65 سے پہلے نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے. مگر اب یہ الٹ ہو گیا کہ آپ 25-30 سال کی عمر کے اندر بھی ہارٹ اٹیک آ رہے ہیں, لوگوں کی انجیوگرافیاں ہو رہی ہیں, اسٹینٹ پڑ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کی شاید وجہ جو موسٹ کامن ایک تو یہ ہے کہ لائف اسٹائل بہت چینج ہو گیا. لائف اسٹائل ہمارا بہت ہی انہیلدی ہے. جنک فوڈ کا بے تحاشا استعمال, لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی, مینٹل اسٹریس, رائٹ, کولیسٹرول کی زیادتی. ٹھیک ہے, یہ بہت ساری بے شمار, اور اسپیشلی جو لوگوں کی بات کریں جو ینگ لوگوں میں اسپیشلی ذہنی تناؤ اور اسموکنگ, ڈرگس, یہ کافی زیادہ ہو گئے. رائٹ. تو یہ تمام چیزیں آبویسلی کوئی بھی چیز وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی حادثہ اچانک سے نہیں ہوتا, اس کے پیچھے بہت ساری لمبی اسٹوری ہوتی ہے. تو آپ کے سامنے اچانک آئی ہے, مگر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جو ظاہر ہے جو اس سے گزر رہا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ فاسٹ فوڈ اور اسموکنگ جو ہے وہ خاص طور پہ ینگسٹرز میں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے, اسٹریس بھی obviously. بالکل بالکل. نوجوانوں کی اگر بات کروں گا تو اس میں ظاہر ہے اگر کوئی رسک فیکٹر نہیں ہے, کہ شوگر نہیں ہے, بلڈ پریشر نہیں ہے, خاندان میں ہارٹ کا ایشو نہیں ہے, ان کا وزن ٹھیک ہے, چلنا پھرنا ایکٹیویٹی سب کچھ فزیکل ایکٹیو ہے, اگر یہ سب چیزیں ہیں اس میں یعنی کہ وہ ہیلدی ہیں, اس کے باوجود ہارٹ اٹیک آ گیا, اس کا مطلب کہ دیر از سم تھنگ ایلس, کوئی اور چیز ہے جو مسنگ ہے. ہو سکتا ہے کہ ڈرگس کی ہسٹری ہو, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کوئی اچھا ایک اور بڑی اہم چیز کہ ذہنی تناؤ نظر نہ آنے والا مگر بظاہر ایک سمجھ کہ بہت ہی امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہے. اوکے. آپ کسی بھی جو بھی پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہوتا نا خاص آتا ہے, اگر ہم ان کی ہسٹری لیں گے, پروب کریں گے, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی چیز تھی جو کانسٹنٹ کو بادر کر رہی تھی. تو انسانی باڈی جو ہے اس کو بھی کوپ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے, لیکن ایک لمٹ تک. تو جب وہ لمٹ کراس ہوتی ہے تو ظاہر انسان جو ہے بے بس ہو جاتا ہے, تو وہ پھر اس کے جو ہے نا اس طرح کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ینگسٹرز میں ہمیں کیسز نظر آئے ریسنٹلی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی وجہ ہارٹ اٹیک تھی یا کارڈیک اریسٹ تھا؟ تو اس میں زیادہ ریشو کس چیز کی ہے؟ دونوں ہی زیادہ کامن ہے. اسپیشلی ہارٹ اٹیک بھی بہت کامن ہو گیا آج کل. روٹین کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ کسی بھی آپ کارڈیک ایمرجنسی میں چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ینگ لوگ بھی بہت سے ملیں گے آپ کو. کچھ تو ایسی بیماریاں جو بچپن میں ہوتی ہیں, کچھ بہت ہی جلدی عمر میں آ جاتی ہیں, لیکن اس کے پیچھے یہ بھی وجہ ہے کیونکہ خاندان کے اندر جو یہ چیز ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح سے نا, یہ جینیٹک لیول کے اوپر یہ ٹرانسفر ہوتی ہے, جو پھر کو زیادہ اس کا ظاہر ہے ویجیلنس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن اگر دوسری کارڈیک اریسٹ کی اگر بات کروں, جس طرح سوشل میڈیا پہ بہت سے بے شمار ایسی ویڈیوز ہیں کہ وہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے گر گئے, تو ان میں عام طور پہ بظاہر یہ کارڈیک اریسٹ ہی سمجھ آتی ہے, اور کارڈیک اریسٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. اوکے. اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی رسک فیکٹر ضرور ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی رسک فیکٹر ہوتے ہیں. جیسے میں آپ دیکھوں گا بہت سارے لوگ جو فٹنس فریک ہیں, ریگولر جم وہ کرتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ ایسے جو ساتھ اسٹیرائڈ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ. تو باڈی بلڈنگ اب میں سمجھتا ہوں کہ اعتدال بہت ضروری ہے. آپ فزیکل سیشن بھی کریں, آپ کو کرنی بھی چاہیے, فزیکل ایکٹیو ہونا چاہیے, مگر آپ کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق. ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی illicit ڈرگ میں انوالو نہیں ہونا چاہیے, کسی طرح کے اسٹیرائڈس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. اس طرح بہت ساری ایکٹرس بھی تھی, بہت ساری جو اینٹی ایجنگ میڈیکیشن اسپیشلی فیمیلس کے اندر بھی سمجھ لو کہ یہ شوبز کے لوگوں میں بھی چیز جو آنا شروع ہو گئی ہے کہ اینٹی ایجنگ کا جو کنسیپٹ ہے کہ آپ نے اپنی عمر کے سے چھوٹا لگنا. تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ زندگی میں اعتدال لے کے آئیں گے تو شاید اس سے بھی ممکن ہے. یہ اینٹی ایجنگ والا بھی ایک ٹائپ کا اسٹریس ہی ہے, کیونکہ بہت سارے سپلیمنٹس جو ہیں پھر وہ لوگ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے لیے, اور ساتھ آئی وی ڈرپس وغیرہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, نوجوانوں میں بڑھتا ہوا بلڈ پریشر, ہائپر ٹینشن کا ایشو, یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا. ہائپر ٹینشن کے بارے میں یہی کہوں گا, یہ خاموش قاتل ہے. اسے کہتے ہیں سائلنٹ کلر. چونکہ 70% لوگ جو نا وہ اس چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتے کہ دے آر ہائپر ٹینسو. رائٹ. وہ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں. اور ان میں جو 30% بچ گئے ہیں, ان میں سے بھی صرف 3% لوگ ہیں جن کا پراپر علاج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. باقی 27% جن کا پراپر ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہے. اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے, اگر آپ کو بلڈ پریشر کی علامات ہیں تو آپ پراپر اس کو چیک اپ کرائیں, اس کا ورک اپ ہونا چاہیے, اور پراپر ادویات کا استعمال کرنا چاہیے. یہ وہ چیز ہے جو اگر پراپرلی کنٹرول کر لیں گے تو یہ قابل علاج ہے. اوکے. مگر اگر یہ کنٹرول نہیں ہوگا,
ان نوٹس رہے گا تو یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک ہارٹ اٹیک کی وجہ ہے بہت بڑی. تو نوجوانوں میں اسٹریس آپ سمجھتے ہیں اور فاسٹ فوڈ یہی سارے رسک فیکٹرز ہیں؟ ڈیفینیٹلی بہت کامن چیزیں لائف اسٹائل. سو لائف اسٹائل آپ کا رہنے سہنے کا انداز, طرز زندگی اور کھانے پینے کا انداز, یہ دو چیزیں اگر آپ کسی بندے کی لائف کو اس کو آپ اسٹڈی کر لیں گے تو اس سے آپ کو ایزیلی پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کا لائف جو ہے اوور آل لائف ایکسپیکٹینسی یا اوور آل سمجھ لیں کہ ان کی لائف کتنی ہیلدی ہے, کوالٹی آف لائف کتنی بہتر جو ہے ہو سکتی ہے, خدا نخواستہ کتنے امراض کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فیوچر میں. بالکل. ڈاکٹر صاحب لوگ جو ہے وہ بلڈ پریشر کی میڈیسن ینگسٹرس کی خاص طور سے میں بات کروں اس لیے کھانے سے ڈرتے ہیں کہ وہ عادی ہو جائیں گے اس کے اور پھر انہیں ساری زندگی یہ کھانی پڑے گی. کیا ایسا ہے؟ یا پھر خاص طور سے ینگ پیشنٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں وہ ایک دفعہ بلڈ پریشر کنٹرول اگر ان کا ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ پھر انہیں یہ میڈیسن کھانی پڑے ساری. دیکھیں یہ متھ ہے. موسٹ آف دا کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان کو بلڈ پریشر ڈائگنوز ہو گیا ہے تو ان کو میڈیسن کھانی پڑتی ہیں فار لائف. اچھا ٹھیک ہے. مگر بہت سارے کیس ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اس کو چیز کو ریورس کر لیا, اپنی لائف اسٹائل کو امپروو کر لیا. جیسے کہ پیشنٹ موٹاپے کا شکار سے وزن کم کر لیا اپنا, وہ نمک کا استعمال بہت زیادہ کرتا تھا اور اس طرح کی اسپائسی فوڈ بہت زیادہ کھاتا تھا. ٹھیک ہے, تو اگر وہ لائف اسٹائل ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی شروع کر دی, اس نے جاگنگ شروع کر دی, تو اسے وہ میڈیسن ہو سکتا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ تھوڑے عرصے لینی پڑے, مگر جو ہی وہ لائف اسٹائل اپنی ریسٹور کرے گا, ہیلدی لائف اسٹائل اڈاپٹ کر لے گا, تو وہ میڈیسن نہ صرف کم ہو سکتی بلکہ بند بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح شوگر کی بھی ایگزامپل ہے. بہت سارے بے شمار ایسے پیشنٹ ملیں گے شوگر کے جو جنہوں نے لائف اسٹائل چینج کر کے ہیلدی لائف اسٹائل کو اپنا کر انسولین سے گولیوں پہ آئے, پھر گولیوں کی تعداد کم کی, یہاں تک اس کو ریورس بھی کر لیا. سو لائف اسٹائل از اے میجر میڈیکیشن. ٹھیک ہے, مطلب یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے گولیاں ساری زندگی کھانی ہے یا ان سے جان چھڑوانی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ مریض اپنا علاج خود کرتا ہے. ڈاکٹر نے اس کو بتا دیا کہ بھائی یہ چیز ہے, یہ میڈیکیشن ہے, یہ طریقہ کار ہے, یہ آپ نے کرنا ہے. آگے اب تو ظاہر اس نے اس پہ عمل کرنا, جتنا اچھا وہ کرے گا اتنا وہ بہتر علاج کر لے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.